السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی بات کریں گے، اور ان کا جو سچائی کی تلاش کا سفر تھا نا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ان کی کہانی میں بہت سے پہلو ہیں۔ فارس میں ان کی پرورش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بننے تک۔ ہاں، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی یہ جستجو، ان کی قربانیاں اور علم کی جو پیاس تھی، وہ انہیں اسلام تک کیسے لائی۔ اصل میں ان کا نام تو روزبہ تھا، ہے نا؟ اسفان کے پاس ایک گاؤں میں۔ جی، اور کافی متمل گھرانہ تھا، زرتشتی مذہب ماننے والے تھے، والد کا بڑا مذہبی مقام بھی تھا۔ اور انہیں وہ ذمہ داری ملی تھی آگ کے مندر کی دیکھ بھال کی، آتش کدا کی۔ لیکن ان کے دل میں نا شروع سے ہی ایک بے چینی سی تھی، کسی گہری حقیقت کی تلاش۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزرے، اور ان کی دعا کا طریقہ وہ انہیں بہت متاثر کر گیا۔ اچھا۔ انہیں لگا کہ شاید یہ مذہب ان کے اپنے دین سے زیادہ سچائی کے قریب ہے۔ جی، ایک کشش محسوس ہوئی۔ بالکل، لیکن جب والد کو پتا چلا تو ظاہر ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، پابندیاں لگا دیں۔ قید کر دیا ایک طرح سے۔ ہاں، قید ہی سمجھیں، مگر وہ سچ کی لگن اتنی تھی کہ موقع ملتے ہی وہ شام جانے والے ایک عیسائی قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، اپنا گھر، اپنی آسائش چھوڑ کر ایک نامعلوم سفر پر۔ صحیح کہا۔ تو شام پہنچ کر ان کی اصل تلاش شروع ہوئی۔ وہ ایک کے بعد ایک کئی عیسائی علماء، راہبوں کے پاس جاتے رہے علم حاصل کرنے۔ یعنی ایک استاد سے سیکھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کے پاس چلے گئے۔ جی بالکل، یہ کوئی صرف کتابی شوق نہیں تھا، یہ عملی جستجو تھی بہترین علم کی۔ آخر میں وہ ایک بہت بزرگ راہب کے پاس پہنچے۔ ان بزرگ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے انہیں بتایا کہ آخری نبی کا زمانہ اب بہت قریب ہے۔ اچھا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ جی، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی عرب میں ظاہر ہوں گے، اور کچھ خاص نشانیاں بھی بتائیں۔ نشانیاں؟ کیسی نشانیاں؟ دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی ہدیہ تو قبول کریں گے، یعنی تحفہ لے لیں گے، لیکن صدقہ یعنی خیرات کا مال وہ خود استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ ایک نشانی ہوئی۔ جی، اور دوسری اہم نشانی یہ کہ ان کے کندھوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، ایک جسمانی نشان جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ اوہ واو، تو یہ نشانیاں ان کے لیے ایک طرح سے رہنمائی بن گئیں۔ بالکل، انہی نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر سلمان اب عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن سفر اتنا آسان نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اللہ اکبر، سچ کی تلاش میں نکلے اور غلامی تک پہنچ گئے۔ جی، یہ بھی آزمائش تھی۔ مختلف ہاتھوں میں بکتے بکاتے آخر کار وہ یثرب پہنچے، جو بعد میں مدینہ کہلایا۔ لیکن لگتا ہے ان کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی غلامی کے دوران ہی انہیں مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے دعوے کا پتہ چلا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سلیمان فوراً ان سے ملنے پہنچے۔ اب بھی وہ بہت محتاط تھے۔ ہاں، وہ خود تصدیق کرنا چاہتے تھے ان نشانیوں کی۔ جی، انہوں نے بہت حکمت سے کام لیا۔ پہلے کچھ کھانا، شاید کھجوریں لے کر گئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خود نہیں کھایا، دوسروں کو دے دیا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ صحیح۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کچھ کھانا لے کر گئے اور اس بار کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اور اس بار آپ نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ دوسری نشانی بھی پوری۔ زبردست، 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب تیسری، مہر نبوت۔ جی، اس کے لیے انہیں موقع کی تلاش تھی۔ ایک دن وہ آپ کے پیچھے چل رہے تھے کسی جنازے میں غالباً، تو آپ نے شاید ان کی یہ جستجو محسوس کر لی۔ اچھا؟ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر تھوڑی ہٹائی اور سلمان نے وہ مہر نبوت دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ بس، وہ تیسری اور فیصلہ کن نشانی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سلمان کو یقین کامل ہو گیا اور انہوں نے فوراً وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اتنے سالوں کی تلاش، اتنی مشکلات، آخرکار منزل مل گئی۔ جی، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ وہ ابھی تک غلام تھے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو پھر ان کی آزادی کیسے ہوئی؟ یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر ان کی مدد کی۔ ان کے مالک جو ایک یہودی تھے، ان سے ایک معاہدہ ہوا جسے مکاتبت کہتے ہیں۔ مکاتبت وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ طے پایا کہ اگر سلمان 300 کھجور کے درخت لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں جب تک وہ پھل نہ دینے لگیں اور ساتھ میں کچھ سونا ادا کریں تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ 300 درخت؟ یہ تو بہت مشکل کام لگتا ہے۔ مشکل تھا لیکن سب نے مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پودے لگانے میں حصہ لیا، صحابہ نے بھی، اور وہ سونا بھی مل جل کر ادا کر دیا گیا، تو وہ جلد آزاد ہو گئے۔ ماشاءاللہ، آزادی کے بعد تو ان کا مقام بہت بلند ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وہ صرف ایک معزز صحابی نہیں بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ایسا اعزاز دیا جو بہت کم لوگوں کو ملا۔ فرمایا، سلمان و منا اہل البیت۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت یعنی گھر والے، یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جی ہاں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل تعلق نسب یا قومیت سے نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور خلوص سے ہے۔ سلمان فارسی تھے، عرب نہیں تھے، لیکن ان کا مرتبہ دیکھیں۔ بالکل، اور ان کی حکمت عملی بھی تو کمال کی تھی۔ وہ جنگ خندق والا واقعہ؟ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جب مشرکین نے مدینہ پر حملہ کیا تو دفاع کیسے کیا جائے، یہ بڑا سوال تھا۔ عرب اس طرح کے محاصرے کے عادی نہیں تھے۔ تبھی حضرت سلمان نے وہ مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ جی، یہ ان کے فارسی پس منظر کا علم تھا۔ ایران میں یہ دفاعی حکمت عملی استعمال ہوتی تھی، یہاں عرب میں یہ نئی بات تھی، لیکن انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ واقعی ان کا تجربہ اور علم بہت کام آیا۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی خدمات جاری رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہیں مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ مدائن؟ یہ تو فارس کا بڑا شہر تھا اس وقت۔ جی، وہی علاقہ جہاں سے وہ کبھی نکلے تھے، لیکن گورنر بن کر بھی ان کی سادگی کمال کی تھی۔ اچھا، کس طرح کی سادگی؟ وہ بیت المال سے بس ضرورت کا وظیفہ لیتے، بہت موٹے کھردرے کپڑے پہنتے، اکثر زمین پر بیٹھ کر غریبوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ گورنر والا کوئی ٹھاٹ پاٹ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم لوگ تھے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال تقریباً 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ ان کی پوری زندگی ہی ایک مثال ہے۔ یقیناً، حضرت سلمان فارسی کی زندگی سچی لگن، علم کی بے مثال جستجو اور حق پر ثابت قدم رہنے کی ایک روشن دلیل ہے۔ غلامی، مشکلات، سفر کی صعوبتیں، کچھ بھی انہیں روک نہیں سکا۔ ان کی کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو تلاش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، منزل مل ہی جاتی ہے۔ بالکل، ان کی میراث میں ہمیں گہری عقیدت، غیر معمولی حکمت اور ایسی عاجزی نظر آتی ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بلا شبہ۔ اچھا، آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے۔ جی، دیکھیں، ان کا سفر جغرافیائی سرحدیں بھی پار کرتا ہے، ثقافتی بھی، مذہبی بھی، تو ان کی کہانی ہمیں روحانی سچائی کی عالمگیریت کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور یہ کہ کیسے مختلف راستے انجانے میں شاید ایک ہی منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گہری باتیں ہیں۔